خلیفہ راشد سوم امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر مدینہ منورہ میں آج بھی ایک کرنٹ اکاؤنٹ موجود ہے۔ آج بھی مدینہ منورہ کی میونسپلٹی میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جائیداد باقاعدہ طور پر رجسٹرڈ ہے، جس پر حضرت عثمان غنی کے نام سے پانی اور بجلی کا بل آتا ہے۔ کیا آپ اس اکاؤنٹ اور اس جائیداد کا پس منظر جانتے ہیں؟ چلیں میں آپ کو اس جائیداد اور اس کرنٹ اکاؤنٹ کی حقیقت کے متعلق بتاتا ہوں۔ اس سے پہلے میری درخواست ہے، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا۔ ناظرین، واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ جب مسلمان ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ کی طرف گئے تو مدینہ میں اس وقت میٹھے پانی کا صرف ایک ہی کنواں تھا جو ایک یہودی کی ملکیت تھا، اور وہ یہودی اس پینے کے پانی کو مہنگے داموں فروخت کرتا۔ مسلمانوں نے حضور علیہ السلام سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، دعا کیجئے کہ مسلمانوں کا یہ مسئلہ تو حل ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو اس کنویں کو خریدے اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دے، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں اس کے بدلے ایک چشمہ عطا کرے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام کی اس پکار پر لبیک کہا اور فوراً اس یہودی کے پاس پہنچے اور اسے کنواں خریدنے کی پیشکش کی۔ وہ یہودی چونکہ مسلمانوں کو پانی فروخت کر کے اچھا خاصا پیسہ کما رہا تھا، اس نے کنواں بیچنے سے انکار کر دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تدبیر یہ کی کہ اس یہودی سے کہا کہ چلو پورا نہ صحیح آدھا کنواں بیچ دو، یعنی ایک دن اس کنویں کے پانی کی آمدنی تمہاری ہوگی، دوسرے دن اس کنویں کے پانی کی آمدنی میری ہوگی۔ یہودی لالچ میں آ گیا۔ اس نے سوچا کہ شاید حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہنگے داموں پانی فروخت کریں گے تو مسلمان مجھ سے ہی خریدیں گے۔ یہ سوچ کر اس نے آدھا کنواں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فروخت کر دیا۔ پھر ہوا یوں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کو مفت پانی لینے کی اجازت دے دی۔ لوگ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دن مفت پانی حاصل کرتے، بلکہ اگلے دن کے لیے بھی ذخیرہ کر لیتے، اور ایک وقت یہ آیا کہ جس دن اس یہودی کی باری ہوتی اس دن کوئی پانی لینے ہی نہ جاتا۔ تنگ آ کر اس یہودی نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پیشکش کی کہ باقی کا بھی کنواں جو ہے وہ آپ خرید لیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی اس پیشکش کو قبول کیا اور کنویں کو مکمل طور پر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ جب ایک اور مالدار شخص کو اس ماجرے کا پتہ چلا تو وہ فوراً حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا اور اسے دگنی قیمت کی پیشکش کی کہ یہ کنواں آپ مجھے فروخت کر دیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے تو اس سے زیادہ قیمت کی پیشکش ہو چکی ہے۔ اس نے 2 گنا کیا، اس نے 3 گنا 4 گنا قیمت کی بھی پیشکش کی۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ مجھے تو اس سے 10 گنا زیادہ کی پیشکش ہے۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ کس نے اتنی زیادہ قیمت کی پیشکش کی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرا رب ایک نیکی کے بدلے 10 گنا اجر کی پیشکش کرتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس کنویں کے ارد گرد کھجوروں کا باغ بن گیا، اور پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آل سعود کے دور میں وہ کھجوروں کا جو باغ تھا وہ وسعت اختیار کرتا گیا اور کھجوروں کے درختوں کی تعداد 1550 ہو گئی۔ یہ باغ مدینہ میونسپلٹی میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے رجسٹرڈ ہے۔ سعودی وزارت زراعت اس باغ کی آمدنی کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے اسے ایک اکاؤنٹ میں جمع کرواتی رہی۔ پھر ایک وقت آیا کہ اتنی آمدنی جمع ہو گئی کہ اس رقم سے اس باغ کے ارد گرد ایک وسیع پلاٹ خرید لیا گیا، اور پھر جہاں ایک وسیع و عریض اور عالی شان ہوٹل فندق عثمان کے نام سے تعمیر کیا جانے لگا۔ اس ہوٹل کی سالانہ آمدنی 50 ملین ریال متوقع ہے۔
اس آمدنی کا آدھا حصہ غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک سخاوت کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے امر کر دیا۔ اس سخاوت کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیا۔ قیامت تک اس سے جتنی بھی آمدنی ہوتی رہے گی وہ غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم ہوتی رہے گی، اور اس کا ثواب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملتا رہے گا۔ آج بھی اس باغ اور زمین کی دستاویزات حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے رجسٹرڈ ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تجارت کی، اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اسے کئی گنا تک بڑھا کر انہیں واپس لوٹا دیا، اور قیامت تک ان برگزیدہ ہستیوں کے لیے اسے صدقہ جاریہ بنا دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بے مثال سخاوت کا واقعہ ماہنامہ سلطان الفقر ستمبر 2020 کے شمارے میں شائع کیا گیا ہے۔ مضمون کا لنک ویڈیو ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے، اس کا مطالعہ ضرور کیجیے گا۔ ناظرین، آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔